اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کیا ہے۔ ظاہر جو مالک ہے جو چاہے گا وہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہاں میری مرضی نہیں چلتی۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ میں جو مرضی کر لوں، میرے چاہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان صرف دعا مانگ سکتا ہے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جی ضرور یہ کر دیں۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ میں جو مرضی کر لوں ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے آ کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا۔ لیکن اللہ میرے دوستوں یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نگاہ نہ ہٹائے، کسی وقت کسی اور کی طرف نہ دیکھے، مجھ سے ہی امید لگائے، مجھ سے ہی مانگے، میرے سے ہی سوال کرے، کسی اور سے امید نہ لگائے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تربیت کوئی نہیں، ہمیں اللہ سے امید لگانی بھی نہیں آتی کہ اللہ سے امید لگانی کیسے۔ ہم مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں، اور یہ مخلوق سے امیدیں لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سمجھ لو جیسے کسی کو کہتے ہیں نا کہ چھیڑنے والی بات، یہ اللہ کو چھیڑنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلیہ ہے۔ کلیہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے انسان کسی اور سے امید لگائے گا نا کہ یہ میرا کام کر دے گا، یہ میرے حالات ٹھیک کر دے گا، یہ میرے کام آ جائے گا۔ جب کوئی کسی سے امید لگائے گا تو اللہ کا یہ کلیہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اچھا تو نے مجھے چھوڑ کے اس سے امید لگائی ہے نا، حالانکہ کرنے والی ذات تو میری تھی، کر تو میں اور یہ تو کر کچھ نہیں سکتا، تم نے اس سے امید لگائی ہے، لہٰذا اب کیا ہوگا، اب میں تمہیں اسی سے ذلیل کراؤں گا۔ یہ فارمولہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے جس سے امید لگائیں گے ہم، اسی سے ہی اللہ ہمیں ذلیل کروائے گا۔ یہ فارمولہ طے شدہ بات، یہ نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا۔ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں۔ یہ دل میں اتارنی ہے یہ بات، یہی امتحان ہے دنیا میں کہ میرا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے آپ انسان غور نہیں کرتا نا، اصل میں غور کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب حکومتیں بدلتی ہیں، جب مجھے یاد ہے کہ وہ مشرف کی حکومت آئی تھی تو لوگوں نے کہا کہ جی بس اب نواز شریف چلا گیا ہے، اب مشرف کی حکومت آ گئی، اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ تو مشرف نے وہ کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد مشرف صاحب چلے گئے، پھر نواز شریف صاحب آ گئے کہ جی اب نواز شریف حالات بدل دیں گے۔ پھر نواز شریف صاحب نے وہ کر دیا جو اس کا پتہ نہیں تھا۔ پھر نواز شریف صاحب چلے گئے، زرداری صاحب آ گئے، پھر زرداری اب یہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب زرداری کی حکومت آئی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی اللہ اس کو چاہے چن لے، اب اللہ اس سے کام لیں گے۔ اس نے وہ کام کر دیا کیونکہ اس سے امید لگائی، اس نے وہ کام کر دیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب بھی لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ عمران خان آ گیا، اب ہمارے حالات بدل جائیں گے، یہ ہماری زندگی بدلے گا۔ یہ جب تک ہمارے دلوں سے یقین نہیں نکلے گا کہ حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے،
جب تک دلوں سے یہ یقین نہیں لے گا کہ کوئی حاکم کوئی حکومت ہمارے حالات نہیں بدل سکتی. حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے بدلنا ہے خود کو. یہ ہے تبدیلی، میں بدل جاؤں. اگر میں بدل گیا تو خدا کی قسم سب کچھ بدل جائے گا. جب تک میں نے نہیں بدلنا، چاہے 100 حکومتیں بدلے، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے گا. یاد رکھو، میں ہی بدلنے کو تیار نہیں. میں کہتا ہوں کوئی حاکم ایسا، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بس دعا کرو کوئی لیڈر ایسا آ جائے جڑا جناب سب لوگ ٹھیک کر دے. یعنی لیڈر ایسا آ جائے، میں نے نہیں ٹھیک ہونا، مسئلہ تو میرا ہے، میں بدلنے کو تیار نہیں. کوئی لیڈر آئے ایسا، کوئی اللہ ایسا بھیج دے کہ جو ہم سب کے حالات ٹھیک کرے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بڑا آسان فارمولہ سمجھنے کا ہے. اس کو سمجھ لو، خدا کے لیے اس کو سمجھ لو، اس کو سمجھ لو. آج ہماری ساری قوم پریشان ہے. ساری قوم کیا پریشان ہے؟ پوری دنیا میں انسان پریشان ہے. پوری دنیا کے انسان اس بات سے پریشان ہے کہ ہمارے حالات کیسے بنے. ابھی میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، کل پرسوں آیا ہوں، 1 مہینے کی جماعت میں گیا ہوں. 1 مہینہ بعد رہ کے آئے، سب امریکہ میں لوگوں کو دیکھ کے آئے ہوں. میں یقین کروں، جس سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں، جناب یہاں کا ماحول دیکھیں، ایئرپورٹوں کا نظام دیکھیں، سڑکیں دیکھیں، انفراسٹرکچر دیکھیں. یہاں تھوڑے 2-3-4 کلومیٹر کے بعد 9 سڑکیں اوپر چڑھ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں گاڑیاں، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں. آئی ٹی کے نظام بنے ہوئے جناب. دنیا ایسا ایک نظام ہے کہ کیا کہنے. ہر چیز آٹو پہ لگی ہوئی. ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو وہاں 100 جہاز اتر رہے ہیں، 100 چڑھ رہے ہیں. ایک کمپنی کے 500 جہاز. یہ پاکستان میں کیا 36 جہاز؟ تب یہی کہ پاکستان کیا ہے. تو وہاں میں لوگوں سے کہتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست ملک میں رہتے ہو اور یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز آٹو پہ ہے، ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے، تو آپ تو بہت خوش ہوں گے، آپ تو بڑے مطمئن ہوں گے. ایک نہیں ملا ایسا پورے امریکہ میں. میرے خیال میں اتنا سفر کیا امریکہ میں، امریکہ کے اندر کوئی تقریباً 20,000 کلومیٹر امریکہ کے اندر پھرا ہوں 1 مہینے میں. ایک بندہ پورے امریکہ میں نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم بڑے مطمئن. کیوں؟ یہاں چلو یہاں پاکستان میں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں تو لوگ تنگ کرتے ہیں، رشوتیں بھی عام ہیں، لوگ کرپٹ بھی بہت ہیں، اور یہ بھی وہ ہے، وہ تو وہاں تو ٹھیک ہے. پھر کیوں نہیں خوش؟ آپ کیوں نہیں خوش جی؟ کیونکہ میرے دوستوں خوشی کا تعلق مجھ سے ہے، باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں. لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا جو دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. وہ فورٹ پی ایس میں نے ایک جگہ پہ ایک آدمی کو دیکھا، ڈاکٹر صاحب تھے، 4 بیٹے اس کے، 4 بیٹے جوان. ایک بڑے بیٹے کی عمر تھی اس کی کوئی 28-29 سال، اور چھوٹے بیٹے کی عمر تھی 16-17 سال. چاروں حافظ امریکہ میں، چاروں حافظ. صبح نماز ایک پڑھائی مسجد میں، ایک شام کو پڑھائی. اور وہ نماز پڑھائیں صبح کی اور شام کی تو دل یہ کرے کہ یہ نماز ختم نہ ہو، کہیں ختم نہ کر دے، ایسا قرآن پڑھے. یعنی ٹھنڈ ڈال دیں، ٹھنڈ سے ٹھنڈ آ گئی. جو جہاں رہ کے بھی اپنے اوپر محنت کرے گا، اسی کے حالات بدلیں گے، اسی کو سکون ملے گا، اسی کو چین ملے گا. ورنہ دنیا میں کہیں چلے جائے وہ چین نہیں ملے گا. یاد رکھو، حکومتوں نے کیا کرنا ہے؟ تو میں بدلوں گا تو حالات بدلیں گے، میرے بدلیں گے تب. اور میں اس بات میں ایک حصہ ہوں اس دنیا کا میرے دوستوں. ایسی نہیں بات کہ میں کچھ نہیں، میں کروں. ہمارے ملک میں تو کل آیا تو کسی نے، میں نے پوچھا اپنے، ہمارا ڈرائیور ہے، ہم سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کس کو ووٹ دیا آپ نے؟ اس نے کہا جی ایک مور میں بلے سے لائی ہے تو ایک شیر سے لائی. میں نے کہا یہ بلے پہ کیوں لگائی آپ نے مور، اور شیر پہ کیوں لگائی؟ وہاں چاچے نے کہا جی بلے سے لا دے، مامے نے کہا شیر سے لا دے، تو میں لاتی. اب جب میری قوم کے حالات یہ ہیں، لوگوں کے جہالت کے حالات یہ ہیں،
تو یہ جہالت